أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين صدق الله العظيم. شروع اللہ وحدہ لا شریک کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے. اللہ جل و علا اپنے کلام معزز سورۃ الشعراء آیت نمبر 174 سے 181 تک میں نے ابھی آپ کے سامنے آیتیں تلاوت کی. جیسے آپ نے گزشتہ ایک قوم جو لوط علیہ السلام جن کی طرف اللہ نے نبی بنا کر جس قوم کی طرف حضرت لوط کو بھیجا تھا، اس قوم کی نافرمانی اور اللہ کے حدود کو پار کرنا، اللہ کے نبی حضرت سیدنا لوط کا انہیں سمجھانا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی طرف نہ لوٹنا، آخر کار ان پر اللہ کا عذاب آنا. روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا دور زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور زمانہ ایک ہی تھا، اور رشتے میں حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہوتے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع ملی کہ اللہ نے قوم لوط کو عذاب سے تباہ فرمایا ہے، تو حضرت ابراہیم جب ان کا حال زار دیکھنے کے لیے ایک پہاڑی پر چڑھ کر اس علاقے کی طرف نظر فرمایا تو دیکھا کہ وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، جیسے بھٹی سے جیسے دھواں نکلتا ہے. یعنی پورا علاقہ تھس نس ہو کے رہ گیا تھا اور صرف دھواں وہاں سے نظر آ رہا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ نظارہ دیکھا تھا تو بہرحال وہ گزشتہ آپ نے سماعت فرمایا تھا. آگے آپ ایک اور قوم کا ذکر سماعت فرمائیں گے. سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. اصحاب الایکہ وہ بھی ایک قوم تھی، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اہل مدین تھے جن کی طرف اللہ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تھا. ہاں البتہ بعض آیتوں سے اور علماء مفسرین سے ہمیں یہ ملتا ہے نبی تو ایک ضرور تھے شعیب علیہ السلام، مگر قومیں الگ الگ تھیں. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جب اہل مدین کی طرف بھیجے جانے کو کہا تو اخوہم شعیبہ کہا کہ انہی کے بھائی شعیب کو نبی بنا کے بھیجا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا کہا گیا، مگر یہاں پہ بھائی نہیں کہا گیا. تو اس سے یہ مطلب حضرات علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ الگ تھے، یہ قبیلہ الگ تھا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کو اپنے قبیلے کی طرف بھی اور اصحاب ایکا کی طرف بھی نبی بنا کے بھیجا تھا. تو اسی کا ذکر آپ کو قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بھی سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر میں بھی آپ کو ملتا ہے، اور اسی طرح سے دیگر مقامات میں بھی اصحاب مدین کا ذکر آپ کو ملے گا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا.
جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو قریب علاقے کے شاعر ہوں گے، اس وجہ سے ان کے درمیان، ان کے اندر بھی وہی برائیاں اور وہی غلطیاں پائی جاتی تھی جس کا ذکر ہمیں قرآن سے ملتا ہے، جو اصحاب مدین میں ملتی تھی۔ جو گناہ کے کام مدین والے کرتے تھے، وہی اصحاب الایکہ کے بارے میں بھی وہی برائیوں کا ذکر ملتا ہے کہ یہ بھی انہی گناہوں میں ملوث تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت شعیب نے پھر آگے فرمایا انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ جیسے پچھلے حضرات انبیاء اکرام نے اپنی امت کے سامنے جس طرح سے پیش فرمایا، ایک بات ہمیں بار بار حضرات انبیاء اکرام کا اپنی قوموں کی طرف نبی بنا کر بھیجا جانا، پھر اس کے بعد ان کے یہ کلمات جو انی لکم رسول امین والے کلمات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک داعی اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا امانت دار نہ ہو، تب تک اس کی دعوت میں اثر زیادہ گہرا نہیں رہتا، کیونکہ دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا یہ بہت اونچا عمل ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، کیونکہ اللہ سے بھٹکی ہوئی قوم کو اللہ کی طرف بلانا، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ اتنا بڑا برا عمل ان سے ہو رہا ہے جس قوم سے کہ اللہ ہی تک کو چھوڑ دیا ہے، پیدا کرنے والے مالک ہی کو چھوڑ دیا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ایسے شخص کا ہونا شرط ہے جو امانت دار ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے حضرات انبیاء اکرام نے، ایک بات تو یہ ہوئی کہ حضرات انبیاء اکرام نے اپنی صداقت کو، اپنی امانت داری اور دیانت داری کو ان کے سامنے رکھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ داعی کو چاہیے کہ اس کے اوصاف، جو خوبیاں جو ان کے اندر پائی جاتی ہوں، تو اس کا بھی گاہے گاہے دعوت کے درمیان میں اس کا بھی ذکر کرے۔ یعنی مثلاً اللہ نے کسی چیز کی نعمت سے اسے نوازا ہے کہ اس کے اندر وہ خوبی، وہ کمال ہے، تو وہ اخلاقی خوبی کو اس کے سامنے رکھے، اس کی اخلاقی جو خوبی ہے وہ تکبر کے لیے نہیں، تمت بالحدیث کے لیے، تاکہ اسے پتہ چلے، کیونکہ اس کا خیال، اس کا گمان یہ ہے کہ ہم انسان سے یہ کام کیسے ممکن ہے، اس دور میں اس گناہ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ارے سب جنے ویسا ہیں، کون کیا کم نہیں جاؤ، ایسی باتیں بعض لوگ آپ نے ان کی زبانوں سے بھی سنا رہے گا نا، بہت سے لوگ بولتے ہیں جاؤ جاؤ جی دیکھے سوچو کون کیا کم نہیں جاؤ، اس طرح کی باتیں جو ہے مخالفین کی زبانوں سے نکلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے اس کو اس بات کا احساس بھی دلانا ضروری ہے کہ الحمدللہ آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے خوف سے بڑے بڑے گناہ ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچتے ہیں، بد اخلاقی کا شکار ہی نہیں بلکہ اخلاق حسنہ کے کامل طریقے کے پیکر ہیں، ان کے اندر بھی بہت سے خوبیوں کے وہ مالک ہیں، اس کا اظہار بھی اس مدعو کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کہ الحمدللہ معاشرے میں، سوسائٹی میں آج بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرات انبیاء اکرام کی زبانوں سے ہمیں سننے کو ملتا ہے، انی لکم رسول امین۔ حضرت شعیب نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میں ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ یہی دہرایا جا رہا، کیونکہ ہر ذی شعور کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں، جس کو بھی عقل ہے، جس کو بھی شعور ہے، جس کے اندر بھی ذرا برابر بھی سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو وہ ان باتوں سے جو ہے آسانی سے سمجھ جائے گا۔
مثلا ہم دعوت دیتے دیتے اس میں یہ بول سکتے ہیں کہ بھئی میں اپنا قیمتی وقت یا اپنا کام دھندا چھوڑ کے میں اس لیے تو تیرے پاس نہیں آ رہا ہوں کہ تیرے پاس آنے سے مجھے عزت ملے گی یا پیسہ ملے گا یا مجھے تیرے سے کوئی فائدہ ہے. کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں تیرے سامنے تیرے عادتوں اور تیرے ارادوں اور تیرے عقیدوں اور تیرے مذہب کے خلاف جب میں بات کروں گا تو میرا دشمن بھی بننے کا اور مجھے نقصان بھی پہنچانے کا اور مجھے کسی بھی طرح کی تکلیف بھی دینے کا اندیشہ ہے. اس کے باوجود بھی صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور تیری بھلائی کے لیے میں تیرے پاس آیا ہوں. یہ باتوں کا اظہار اگر سامنے والے کے سامنے جو مدعو ہے تو اس کے سامنے کریں گے تو کوئی نہ کوئی بات اس کے دل میں اثر کرے گی. ہاں صحیح ہے نا بھائی کہ بیچارے کو میرے دعوت دے میرے پاس آ کے اپنا وقت نکال کے میں اسے کیئر نہیں کرتا, پکڑا لیتا نہیں, انہیں آنکھوں بار بار مسکراتے مجھے سلام کر کے جو ہے میری طرف متوجہ ہو کے بار بار مجھ سے بات کرنے کی صحیح وہ کوشش کرتا ہے, میں منہ پھیر لیتا ہوں, اسے بھاؤ بھی نہیں دیتا, توجہ بھی نہیں دیتا, میں اسے برا بھلا بھی بعض مرتبہ کہتا ہوں, اس کے باوجود بھی یہ میری طرف آتا ہے, مجھ سے متوجہ ہوتا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ کوئی تو بات ہے, کچھ تو ہے. ظاہری طور پر وہ مجھ سے کسی اجرت کا بھی طلبگار نہیں ہے کہ چلو بھائی کہ میں آتے ہی اس کا آؤ بھگت کر رہا ہوں, میں اچھی جگہ پہ بٹھا رہا ہوں, اسے چائے وائے پلا رہا ہوں, اس کی قدر کر رہا ہوں, اس کے ساتھ اچھا بھاؤ کا معاملہ کر رہا ہوں, کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود بھی یہ اپنی عزت نفس کو پامال کر کے اپنی عزت نفس کو پامال کر کے آ رہا ہے. تو یہی حضرات انبیاء اکرام کے سامنے یہ بات کو رکھتے تھے کہ بھائی ہم تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے, ذرا برابر بھی تم سے کسی خواہش کسی بھی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں. اور رہی بات تمہارے دل میں یہ بھی خیال آئے گا کہ کوئی تو بات ہے کہ بھائی فری میں کون کرتا, کیا تو بھی رہیں گا دال میں کالا ہے بھائی کیا کی, وہ بھی خیال آئے گا نا کیا کہ دال میں کالا ہے رے, بولتے نا اوپر سے آتے بھائی نا پیسے. کچھ لوگوں کی زبانوں سے ایسی باتیں سننے کو ملتی رہتی ہے نا, اوپر سے آتے ان کو پیسے. ہاں بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے, ہمیں اوپر سے پیسے ملتے ہیں, وہ پیسے الا علی رب العالمین. یہی حضرات انبیاء اکرام فرماتے تھے کہ وہ دونوں جہانوں کا جو پالنہار ہے نا, ایک عام سی بات ہے کہ وہ جہانوں کا پالنہار اوپر ہی رہتا ہے, تو اسی کے پاس سے آتی ہے ہمیں اجرت بدلہ, اسی کے پاس سے ملتا ہے ہمیں. حضرات انبیاء کرام کا بھی یہی جواب تھا, ان اجری الا علی رب العالمین, جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہمیں اجرت ملتی ہے, اس کا معاوضہ ملتا ہے, اس کی قیمت اللہ دوگنا چگنا بڑھا چڑھا کر کے ہمیں کل قیامت کے دن دے گا. اسی لیے ہم تمہارے پاس بے غرض ہو کر باوجود تمہارے منہ پھیر لینے کے, تمہارے متنفر ہونے کے, ہمیں نقصان پہنچانے کے, ہمارے ساتھ برا سلوک اور برا برتاؤ کرنے کے, اس کے باوجود بھی ہمارا تمہارے پاس بار بار آنا ان اجری الا علی رب العالمین ہے کہ ہم اس کی اجرت, اس کا بدلہ, اس کا معاوضہ اللہ کے یہاں پانے والے ہیں. یہی چیز ہمیں تمہارے پاس بار بار لا رہی ہے, یہی چیز بار بار تمہاری اصلاح کی فکر دلا رہی ہے. اسی اجرت کا, اسی رب العالمین کے دربار میں حاضری کا, اسی رب العالمین کے یہاں اس کی خوشنودی پانے کا, اس کی رضا پانے کا جذبہ اور شوق ہمیں ہر دکھ, ہر تکلیف, ہر اذیت, ہر تکلیف کو سہنے اور برداشت کرنے پہ مجبور کر رہا ہے. یہ چیز حضرات انبیاء اکرام نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا, صفائی دے دی کہ بھیا تم سے کسی اجرت کے طلبگار نہیں ہے, اجرت اگر ہے تو رب العالمین کی جانب سے, اس کے یہاں سے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین. اور کہا اپنی امت سے حضرت شعیب نے پیمانے ٹھیک بھرو. جو ناپ تول کرنے کے پیمانے ہیں نا, وہ بہت بڑی چیز ہے. آج کل جو ہے اللہ کے عذاب, قحط, بارش وقت پہ نہ آنا, یا بارش آیا تو بھی حد سے زیادہ آنا, یا نہیں آیا تو بالکل نہیں آنا, یہ سارے چیزیں جو ہو رہی ہیں
یہ ناپ تول میں کمی کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، جس قوم میں ناپ تول میں کمی آ جاتی ہے وہاں پر اللہ قحط نازل فرماتے ہیں، وہاں کی خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی ہے۔ اسی لیے آپ بھی جب کسی سے خرید و فروخت کریں، جتنا آپ لوگ اس کی قیمت کو گھٹانے میں فکر مند رہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کے ناپ تول کے صحیح کرنے میں کیجیے کہ بھائی جتنا آپ لے رہے ٹھیک ہے مگر ترازو صحیح رکھو۔ آپ بولے 100 روپے کلو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مگر ترازو کا معاملہ صاف کرو۔ کچھ ایسا گڑبڑ رہا ہے تبھی نہیں صاحب ہم ایسا نہیں، تمہیں اچھے بول کے معلوم ہے مجھے، مگر آج کل مارکیٹ میں ایسا چل رہا، اس لیے میں تم نہ پہلے آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ نے 100 روپے بولا، 100 روپے دے رہا ہوں، مگر ناپ تول میں مجھے کمی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک دعوت ہے، معاشرے کی اصلاح کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً جا کر کے گاڑی والے سے ریٹ کم کرو، ریٹ کم کرو۔ اب ظاہری بات ہے اسے ہی 100 روپے کلو پڑا ہے اور آپ لوگ بھی 100 روپے مانگ رہے، اس کا ٹرانسپورٹ کا، اس کی مزدوری کا، اس کے ایک دن کا کرایہ، اس کے ایک دن کے محنت کا، اور وہاں جہاں وہ گاڑی رکھتا ہے اس جگہ کے کرائے کا، بہت سارے مسائل رہتے ہیں۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگ گاہکوں کے ستانے اور پریشان کرنے کی وجہ سے مجبور ہو کر کے بہت سے لوگ کاٹا مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں، ایسے سب لوگ نہیں بول رہا ہوں میں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو گاہکوں کے سلوک سے پریشان ہو کے۔ اسی لیے ہمارا معاملہ معاشرے میں برائی اور گناہ پھیلنے کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ ہم بھی معاشرے کے بیچ میں جی رہے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے والا بندہ کوئی چیز زیادہ بول رہا ہے تو کوئی تو بات ہوگی، تو اگر کم بول رہا ہے تو بھی کوئی بات ہوگی۔ کم بول رہا ہے تو اسے بھی سوچنا کم ملا کہ نہیں کہ بول کو سب اٹھا لے، بعد میں لکچا کو تو لے تو وہ جو ہے تقریباً ہر کلو پر جو ہے 75 گرام یا 250 گرام جو ہے کم نکل رہا ہے۔ تو اس نے مجبوراً بھی ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ تم نے جو ہے بار بار گھیس گھیس کے 100 روپے نہیں لو، 50 دے دو، 40 دے دو، 30 دے دو، 60 دے دو۔ یہ چیزیں جو ہے ہماری بھی خرابیاں ہیں، خاص طور پر ہماری بہنیں جو گھروں کے پاس، شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے مگر یہ بولنا ضروری ہے کہ بہت ساری بہنیں جو ٹوکرے والوں کے پاس گھیس کے ریٹ کم کرتے رہتے ہیں، وہ بیچارے ان کا پورا پٹوڑی 100-200 روپے کا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ 500 روپے۔ اب انہوں کون سی بلڈنگ کمانے کے لیے، بنانے کے لیے، کون سا بینک بیلنس جو ہے کینرا بینک میں، SBI میں جمع کرنے کے لیے بیچارے آتے ہیں؟ تو صرف پیٹ پالنے کے لیے، پیٹ کی مجبوری۔ اور جتنے بھی آتے ہیں وہ سب بڑی عمر کے آتے ہیں، بڑی عمر کے، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، یا مجبوری ہے تو بھی ساتھ دینے والے، اولاد جو ہے باہر ڈھکیل دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، کھانا پانی کا انتظام نہیں کر رہی، تو مجبور ہو کر کے وہ لوگ وہ عمر میں ٹوکرے لے کے گلیوں میں نکل پڑتے ہیں، اور ان کے پاس آٹھنے والی کوتمیر کو چارانے میں پوچھنا۔ یہ چیزیں جو ہے بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑی ہوئی ہے۔ ارے زیادہ سے زیادہ 2-4 روپے، اگر اسے نیت صدقے کی کر کے دے دیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 2 روپے والی چیز ہے، تو اس نے 5 روپے آپ سے لے رہی ہے، 3 روپے کا صدقے کی نیت کر لیجیے دل میں کہ بھئی 3 روپے صدقہ ہے، چلو دل میں کر لیے۔ 5 روپے میں لے رہے، ثواب کا ثواب، 3 روپے کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو وہ چیز بھی مل جائے گی۔ اور سوسائٹی کے اندر بھیک مانگنے والوں کی آبادی کو کم کرنے میں آپ کا بھی تعاون رہے گا۔ اگر آپ ایسا اس کو ساتھ نہیں دیں گے تو وہ کیا کرے گا، دیکھ لے گا کہ بھئی میں 500 لے جا کے 400 واپس لا رہا ہوں، اس میں ہر دن مجھے 100 روپے کا گھاٹا ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں مجھے بجائے بزنس تجارت ٹوکرا لے کے جانے کے بھیک مانگنا بہتر ہے۔ اب وہ ٹوکرا بازو پھینک دے گا اور بھیک مانگنا شروع کرے گا، جس کی وجہ سے پورے معاشرے کے لوگوں کی جو ہے ایسے کمزور اور مجبور لوگوں کی عادت بنے گی اور وہ بھی یہی راستہ چن لیں گے۔ تو اسی لیے یہ بات بہت ضروری تھی جو آپ کو بتانا میں نے لازمی سمجھا، خصوصاً ہماری گھر کی بہنیں، خواتین
ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی شعیب نے کہا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ ٹھیک بھرو، کسی کو گھاٹا نہ دو، ولا تکونوا من المخسرین، پیمانہ وہ ٹھیک ناپنا ہے اور کسی کو گھاٹے کا جو ہے ناپ تول میں نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی شعیب نے فرمایا تھا۔ آگے آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ باری عز اسمہ سے دعا ہے پروردگار اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرمائیے، اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مولا بلاؤں وباؤں پریشانیوں مصیبتوں حادثوں سے ہماری حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ذلت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، گمنامی سے امت مسلمہ کے فرد کی حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔